غزوہ طائف شوال 8 ہجری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا۔ یعنی جو طائف میں پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قلعے میں سارے دشمن بند ہو گئے تھے اور ان کے پاس 1 سال کا غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا، یعنی آس پاس گھیر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ یعنی اب دور ہو گئے کیونکہ پاس تھے تو جو قلعے سے جو دشمن تھے وہ تیر برسا رہے تھے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزات دیتے، یعنی آؤ ہم سے لڑو، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا، سب قلعے میں بند تھے۔ ان پر منجنیق نصب کیے گئے لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ 2 دبوں یعنی تاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گئے۔ یعنی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی کہ دیوار پہ چڑھ کے وہ قلعے میں داخل ہوں، لیکن دشمن نے وہاں سے لوہے کے گرم ٹکڑے پھینکے تو وہ واپس نیچے آ گئے مسلمان، اور دیوار میں نقب نہ لگا سکے۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جو مسلمان تھے وہ ان کے درخت کاٹنے لگے کھجور اور انگور کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، مطلب تم ایسا نہیں کرو، قرابت کا واسطہ دیا، تو مسلمانوں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کروایا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کروایا کہ قلعے میں سے جو بھی نکل کے آ جائے گا اسے ہم آزاد چھوڑ دیں گے، یعنی اسے نہ لڑائی کریں گے نہ اس کو جو ہے قید کریں گے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخہ کی مدد سے، جس کے ذریعے ریہت سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا کیونکہ وہ اس میں سے چرخے میں سے نکل کے وہاں سے اس کو پکڑ کے نیچے اتر کے آئے تھے۔ عربی میں چرخے کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار، یعنی غلاموں کا یہ بھاگنا قلعے والوں کے لیے جان کا تھا، یعنی بہت خراب تھا قلعے والوں کے لیے کہ ان کے غلام جو ہے وہ نکل کے بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے جو بھی اس طرح سے آئے گا۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، یعنی بہت دنوں تک مسلمان قلعے کے آس پاس رہے، کیونکہ ان کے پاس قلعے والوں کے پاس کھانے پینے کی سب چیزیں تھی، تو بہت لمبا ہو گیا محاصرہ۔ تو محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھاٹ میں گھس گئی ہے، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یعنی یہ تو اندر ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ پکڑ لیں گے تو اچھی بات ہے۔ یہ سن کر آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا، یعنی آپ نے کہا کہ چلو اب یہاں سے۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کر دیں،
لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں کہ یہ خراب لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کی کہ ان کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہی ہیں۔ تو آپ نے کیا دعا کی کہ یہ جو ہے دشمن جو ہے ابھی دشمنی کر رہے ہیں یہ، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہ مسلمان بن کر آ جائیں۔ اموال اور مال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اب وہ جو اتنا سارا مال غنیمت تھا اس کی تقسیم کیسے ہوئی؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جرینہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 10 دن تک انتظار کرتے رہے، آپ نے وہ مال غنیمت کسی کو نہیں دیا۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں۔ آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، آپ نے 10 دن تک انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ کے توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو ان کو یہ سب چیزیں واپس کر دی جائیں۔ یعنی مسلمانوں کو کبھی بھی کسی کے مال سے یا دنیا کی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کیا چاہا کہ وہ آ جائیں، توبہ کر لیں اور اپنا یہ سب کچھ واپس لے جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں۔ لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا، یعنی 1/5 جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، تاکہ آپ اپنی مرضی سے پھر اسے اپنے گھر والوں پر یا جہاں چاہتے تھے مسلمانوں کی بھلائی میں خرچ کرتے تھے۔ تو آپ نے وہ نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا۔ جو تالیف قلب ہوتا ہے کہ ان کی دل جوئی کرنے کے لیے جو کمزور اسلام والوں کو، جن کا اسلام ابھی کمزور ہے، تو ان کو یہ کرنے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ ہاں اسلام میں داخل ہوں گے تو اس طرح سے ہمیں فائدے ہوں گے، تو اس لیے ان کو دیا جاتا تھا زیادہ۔ کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ یعنی ان کو بھی دیا جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اس لیے تاکہ وہ سوچیں کہ ہاں اسلام میں ہم داخل ہو جائیں گے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اس لیے دیا۔ تو ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی، 1,600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا، صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن قلدہ، انینا بن حزن، اقرا بن حبیس، عباس بن مرداس، علقمہ بن الاثا، مالک بن عوف، اعلیٰ بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزیٰ وغیرہ کو 100 اونٹ دیے۔ کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، کیونکہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا نا ان لوگوں کا۔ یہاں تک کہ لوگوں میں شہرا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے طریق عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں، یعنی انہیں یہ اندیشہ نہیں کہ ان کے پاس کیا بچے گا، وہ اتنا دیتے ہیں، سب میں مشہور ہو گیا۔ تو مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پھنس گئی، یعنی آپ کی طرف پورے ٹوٹ پڑے کہ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، جو بدو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ یعنی میں تو سب کچھ دینے والا ہوں، میرے پاس اتنا ہوتا تو میں تمہیں اتنا دے دیتا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا، واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے۔ یعنی میرے پاس میرا جو ہے وہ تو صرف خمس ہے، اور خمس یعنی 1/5 بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے، یعنی ہمیں وہ بھی تمہیں دے دیتا، لہٰذا سوئی اور دھاگے تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے کائنات کے روز رسوائی اور آگ ہوگی۔ یعنی جو مال غنیمت سے خیانت کرتا ہے اس کے بارے میں بات کی۔ یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا۔ یعنی لوگ جو ٹوٹ پڑے تھے تو انہوں نے چیزیں اٹھانی شروع کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واسطہ دیا کہ اس طرح سے خیانت نہیں کرتے تو پھر سب نے واپس رکھنا شروع کر دیا۔ جب اتنا سب بٹتا ہوا دیکھا لوگوں نے تو جو بدو تھے، بدو وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے گاؤں والے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی، جیسے جو شہر والے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے تھے، لیکن جو بدو ہوتے تھے جو بالکل انٹیریئر میں رہنے والے ہوتے تھے وہ ان کو بات کرنے کا بھی تمیز نہیں تھا، ان کو کسی چیز کا تمیز نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آیا اس کی مقدار یہ تھی۔ خمس یعنی 1/5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا، اس کے بعد ایک ایک آدمی کو جو ملا وہ اتنا تھا، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کو ایک چیز دے دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی یا صرف 2/3 حصہ۔ اب اس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم ہوئی کہ ایک ایک حصے میں ایک ایک کے حصے میں اتنا آنا ہے۔ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ اب یہاں پر یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا وہ پیش آیا تھا کہ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلف قلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو خوب دیا، یا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو دیا، اور انصار آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، انصار کے ساتھ رہے، انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ ہمیں کیوں نہیں دیا آپ نے، اور ان لوگوں کو آپ نے اتنا دے دیا مال غنیمت۔ تو کچھ انصار نے کہا یہ کیسا تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں، یعنی ہم نے تو جنگ کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اتنا دے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی کہ جو انصار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف انصار کو جمع کیا، اب ایک جگہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ جو انصار تھے مدینے کے جو انصار تھے ان کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آؤ، مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے، یعنی دنیا کی یہ جو مال ہے، مسلمانوں کے لیے تو مال اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، پھر تم اس چیز کے لیے ناراض ہو رہے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس لیے دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اور انصار کون تھے؟ انصار تو پہلے سے مسلمان تھے اور بہت ایمان والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کو آپ نے نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں دیا۔
آپ نے ان کو بتایا کہ تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا، یعنی تمہارے لیے تو اسلام ہے ہی۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ یعنی تمہارے لیے کیا میری ذات سے بڑھ کر کچھ ہے؟ یعنی تم کیا یہ پسند نہیں کرو گے کہ باقی سب تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی طرف کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اتنی دعا فرمائی آپ نے ان کے لیے۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ جتنے بھی انصار کے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ اب وادی حوازن کی آمد ذی الحجہ 8 ہجری۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرید تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہ قوم کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ یعنی اب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انتظار کیا تھا، تب تو وہ آئے نہیں، اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے عورتیں ہیں اور عورتوں میں ہماری مائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، اور اس طرح سے ہی تو ہماری رسوائی ہوگی۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان اور کرم فرمائیں۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے، جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا، اور مزید اشعار کہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو، یا تو مال لے لو یا قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتوں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے، اور ہماری بکری اور اونٹ کے بارے میں ہم کچھ نہ بولیں گے، یعنی ہمیں تو صرف ہماری جو بچے اور عورتیں ہیں وہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھوں تم لوگ اٹھ پڑو، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں، پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی طرف اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفارش بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں بھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں، یعنی اپنا تو حصہ انہوں نے واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر انصار و مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، البتہ بعض اعراب مثلاً اقرا بن حبیب، عیینہ بن حصن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا، یعنی کچھ جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے۔ آئندہ جو سب سے پہلے مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے، یعنی آئندہ جو ملے گا اس میں زیادہ دیں گے، واپس کر دو انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد عیینہ بن حصن کے علاوہ سارے لوگوں نے باخوشی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک
کو ایک قبطی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ بنو تمیم کی تدیب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی امرائے جرینہ۔ ذی القعدہ 8 ہجری۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جرینہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی القعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے۔ اب بنو تمیم کی تدیب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلے خطابت و شاعری کی خواہش کی کہ ہمارے ساتھ شاعری میں مقابلہ کرو، تو ان کے خطیب اتارد بن حجیب نے خطب دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر اس کی شاعر زبرقن بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین طوائف سے نوازا۔ یہ اس طرح سے بھی مسلمان ہوئے لوگ۔ بنو تائی کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو تائی کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرام میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا۔ اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتیں بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی۔ وہ جب مدینے لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا، انہیں احسان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حاتم تائی کی بیٹی تھی، چھوڑ دیا، اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ یعنی بہن نے سمجھایا بھائی کو کہ اتنے اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تم جاؤ ان کے پاس۔ تو عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہی مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یہ ایک شہر تھا۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا وقت آئے گا جب اتنا امن ہوگا کہ وہاں سے ایک عورت آئے گی اور آرام سے اب خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، یعنی اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا،
اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا، یعنی کہیں کوئی غریبی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، انسان اپنا صدقہ لے کے نکلے گا لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسریٰ کی فتح میں خود موجود رہے، یعنی وہ اتنا زندہ رہے کہ بعد میں انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ اس بخاری کی روایت ہے۔ بنو تمیم کی تدیب اور بنو تائی کے بت کی تباہی دو اہم واقعات تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمان اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائیاں چلی آ رہی تھیں وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئیں، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوتوں نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا۔ اب یہ جو عرب کے قبائل تھے اور ان سب سے تو مسلمانوں کو راحت ملی کیونکہ آلموسٹ پورا عرب فتح ہو چکا تھا، لیکن جو شام، سیریا جہاں پر رومن امپائر تھا، انہوں نے مسلمانوں کی طرف رخ کر لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مارکہ موتا پیش آیا تھا۔ تو اہل فارس کے خلاف کیونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریزی ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ تو اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا جو رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی تھی۔